قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔ امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ نمرود اور اس کے کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گھر میں قید کر دیا، پھر ایک بلند پہاڑ کے دامن میں ان کے لیے ایک قلعہ بنایا جس کی دیواریں 60 ذرا 90 فٹ اونچی تھیں، اور بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرو اور اس کام کو کرنے میں کوئی بچہ یا بوڑھا کوتاہی نہ کرے، کمی نہ کرے، اور جو اس کام میں کمی کرے گا یا یہ کام نہیں کرے گا اس کو بھی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ تمام لکڑیاں اس دیوار کے برابر ہو گئیں، 90 فٹ اونچی دیوار کی۔ وہ 40 دن تک اس کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ اس دوران اگر ایک عورت منت مانتی تھی، ایک عورت کہ اگر میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں ابراہیم کی آگ کے لیے لکڑیاں چن کر لاؤں گی، میں بھی جو آگ یعنی جو آگ ابراہیم کے لیے جلائی جا رہی ہے اس میں لکڑیاں لا کر ڈالوں گی۔ پھر جب اس مکان میں تمام لکڑیاں جمع ہو گئیں تو انہوں نے اس مکان سے نکلنے کے راستے بند کر دیے اور پھر اس میں آگ لگا دی، اس میں شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے اوپر سے فضا میں بھی کوئی پرندہ گزرتا تو جل جاتا تھا، اگر ہوا کے اندر کوئی پرندہ گزرتا اس مکان کے اوپر سے تو وہ بھی جل جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اس قلعے کے لیے ایک بہت بلند جگہ منتخب کی اور اس پر انہوں نے ایک کیٹاپلٹ منجنیق جونسی ہے وہ نصب کی، اور اس کیٹاپلٹ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر اس منجنیق میں رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، کہنے لگے اے اللہ تو بھی آسمان پر واحد ہے اور میں زمین پر واحد ہوں، تو آسمان پر واحد ہے، میں زمین پر واحد ہوں، اور اس زمین پر میرے سوا اور کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہے، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔ پھر آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، ابراہیم علیہ السلام کو تیرے نام کی سر بلندی کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کی مدد کرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس کا خوب علم ہے، اگر وہ تمہیں مدد کے لیے پکارے تو تم اس کی مدد کرو۔ پھر ان کافروں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اور اس وقت آپ کی عمر ایک قول کے مطابق 16 سال تھی اور ایک قول کے مطابق 26 سال تھی۔ حضرت جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے ابراہیم آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت، کوئی کام نہیں ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا آپ اپنے رب سے سوال کیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے حال کا علم ہے اور وہی کافی ہے۔ یعنی ایک علیحدہ سے دعا کرنے کی یہاں کیا ضرورت ہے، اس کو میرے حال کا علم ہے کہ ابراہیم کے ساتھ آج کیا ہونے جا رہا ہے،
وہ میرے حال کو جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اس چیز کا جواب دیا۔ اچھا، دوسری طرف اب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 75 کے اندر ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم متحمل مزاج اور بہت گڑ گڑا کر دعا کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، بہت دعائیں کرنے والے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے یہ کہ ان سے کہا جائے کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ کہیں کہ جب اللہ کو میرے حال کا علم ہے تو وہ کافی ہے، مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی مفسرین نے جو توجیحات بیان کی کہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مقام یہ جو مقام تھا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، اس لیے اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا نہ کی ہو، کیونکہ اس وقت اگر وہ دعا کرتے تو شاید وہ ایسے لگتا جیسے کہ وہ اس امتحان سے وہ اس وقت ان کا دعا کرنا وہ اس امتحان سے بچنے کے مترادف ہوتا۔ اس لیے آپ نے چونکہ یہ اس وقت ایک امتحان تھا آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو ان کا آخری قول یہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہ واقعہ ان آیات کی تفسیر کے اندر تو صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ان کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اے ام المومنین آپ اس نیزے سے کیا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس نیزے سے چھپکلیوں کو مارتے ہیں۔ اس نیزے سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ہم اس نیزے سے چھپکلیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو روئے زمین کا ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، ماں سوائے چھپکلی کے وہ آگ میں پھونک مار رہی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا، چھپکلی کو۔ اور ایک اور حدیث پاک، یہ تو سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی، اور ایک اور حدیث پاک جو مسلم شریف کے اندر آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پہلی ضرب میں چھپکلی کو مار دیا اس کو اتنی اور اتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کو اتنی اور اتنی نیکیوں کا اجر ملے گا، اور یہ اجر پہلی ضرب سے کم ہوگا، اور جس نے اس کو چھپکلی کو تیسری ضرب میں مارا اس کو اتنا اور اتنا اجر ملے گا، اور یہ دوسری بار کے اجر سے بھی کم ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو روئے زمین کا ہر جانور اس کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، ماں سوائے چھپکلی کے جون سے۔ اور یہ آگ ایسی تھی جس کے اندر نمرود کے کہنے کے اوپر عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سب لکڑیاں جمع کرتے رہے اس آگ کو جلانے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، اور اس آگ کو بھڑکانے کے لیے جون سا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ آگ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی ہوئی کہ ان کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ابراہیم علیہ السلام کو۔ یعنی وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور یعنی اب یہ جو فرمایا گیا کہ اس کی ٹھنڈک
یعنی ٹھنڈک نقصان نہیں دے گی ایک قول کے مطابق. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے جون سے، تو وہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک آگ کی گرمی سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی والا نہ فرماتا کہ سلامتی والی ہو جا، تو اس آگ کی جو ٹھنڈک ہے اس کی ٹھنڈک اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ آگ کی گرمی سے زیادہ نقصان دہ ہوتی. اس کی ٹھنڈک کے اندر اتنا نقصان ہو جاتا. تو اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ کی سب سے زیادہ نعمتیں ان دنوں تھیں جب مجھے آگ میں ڈالا گیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب آگ میں ڈالا گیا تو ان دنوں اللہ کی سب سے زیادہ نعمتیں ان دنوں میں مجھ پر تھیں، ان دنوں میں جب مجھے آگ میں ڈالا گیا تھا. امام فخر الدین رازی آپ لکھتے ہیں کہ مجاہد نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک سے ہی فوت ہو جاتے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، مجاہد کا قول لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک سے ہی فوت ہو جاتے اور دنیا میں جس جگہ بھی آگ تھی وہ بجھ جاتی. اور ایک تفسیر کے مطابق کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغلوں سے پکڑ کر اٹھایا، وہاں میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور انواع و اقسام کے پھول تھے. اس آگ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیڑیوں اور زنجیروں کو جلایا تھا. اور یہ بھی کہا گیا ہے اس کی تفسیر میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی کے سب سے اچھے ایام وہ تھے جو اس آگ میں گزرے تھے. یعنی میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ تھے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو اس آگ میں گزرے تھے. اور انہی دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کی نعمتیں مجھ پر تھیں. اور امام ابن اسحاق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سائے کے فرشتے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آپ کا دل بہلاتا رہا. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس جنت سے ریشم کی قمیص لے کر آئے اور کہا اے ابراہیم، آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آگ میرے محبوب بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ اب ادھر نمرود نے اپنے قلعے سے جھانکا اور دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اس نے تو آگ کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے. نمرود نے اپنے محل کی کھڑکی سے دیکھا، اس قلعے سے اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چاروں طرف لکڑیاں جل رہی تھیں، آگ لگی ہوئی تھی. نمرود نے آواز دی اے ابراہیم، کیا اس آگ میں سے نکل سکتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نکل سکتا ہوں. اس نے کہا پھر نمرود نے آواز دی، اس نے کہا نکل آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے 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 اس آگ میں سے باہر نکل آئے. اس آگ میں سے نمرود نے پوچھا، اس نے کہا ابراہیم، آپ کی شکل میں جو ایک اور شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کو دیکھا، وہ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ سائے کا فرشتہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے میرا دل بہلانے کے لیے بھیجا تھا. نمرود نے کہا میں نے آپ کے رب کے نزدیک آپ کی عزت اور وجاہت دیکھی ہے، تو میں یعنی کہ آپ کے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے میں 4000 گایوں کو ذبح کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اللہ تمہاری قربانی قبول کرنے والا نہیں، اللہ تمہاری قربانی قبول نہیں فرمائے گا. نمرود نے کہا میں اپنا دین چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی میں ان قریب
4000 گایوں کو ذبح کروں گا. اور پھر اس نے گایوں کو ذبح کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعرض کرنا جو ان سے اس نے چھوڑ دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے جلانے والی طاقت کو یا جلانے والی فعل کو ختم کر دیا تھا. اس آگ سے، یا کہہ لیں کہ اس آگ سے تپش کو ختم کر دیا تھا جو جلاتی ہے، یا اس کی جلانے والے عمل کو ختم کر دیا تھا. لیکن اللہ نے اس کی روشنی اور چمک کو باقی رکھا تھا کہ دور سے دیکھنے کے اوپر وہ آگ نظر آتی تھی کہ وہ آگ جل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور ایک قول یہ بھی ہے، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی جس کی وجہ سے آگ کی جو تکلیف ہے وہ آپ کو نہیں پہنچ سکتی تھی. اللہ نے ان کے جسم کے اندر ایک ایسی کیفیت یا ایک طاقت عطا فرما دی تھی جس کی وجہ سے آگ کی تکلیف آپ کو نہیں پہنچ سکتی تھی. جس طرح جہنم کے فرشتوں کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی آگ کے اندر موجود تھے، مگر آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی. جیسے کہ سمندل ایک کیڑا ہے جو صرف اور صرف آگ میں زندہ رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مختلف قول اور تفاسیر کے مطابق آپ کے اس کیفیت اور اس انوائرمنٹ یا آپ کے وجود کے اندر ان کیفیات کو پیدا کر دیا تھا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.